الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله مولانا العظيم صبغۃ اللہ، تم اللہ کے رنگ کو لازم پکڑو. ومن احسن، اور کون زیادہ اچھا ہوگا، من اللہ، اللہ کی طرف سے، صبغتاً، رنگ کے اعتبار سے، ونحن، اور ہم، لہو عابدون، اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. قل، آپ کہہ دیجئے، اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم ہم سے جھگڑتے ہو اللہ کے بارے میں، وہو ربنا وربکم، حالانکہ وہ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے. ولنا اعمالنا، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں. ولکم اعمالکم، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. ونحن، اور ہم، لہو مخلصون، اسی کے لیے خالص ہے. ام تقولون، کیا تم کہتے ہو، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے اولاد، کانوا ہودن، کہ وہ یہودی تھے، او نصارا، یا نصرانی تھے. قل، آپ کہیے، اانتم اعلم، کیا تم زیادہ جانتے ہو، ام اللہ، یا اللہ زیادہ جانتا ہے. ومن اظلم، اور کون زیادہ ظالم ہوگا، ممن کتم شہادتاً، اس شخص کے مقابلے میں جس نے گواہی کو چھپایا، عندہ من اللہ، جو اس کے پاس ہے اللہ کی طرف سے. وما اللہ، اور اللہ نہیں ہے، بغافل، بے خبر، عما تعملون، ان کاموں سے جو تم کرتے ہو. تلک امۃ، یہ ایک جماعت تھی، قد خلت، جو گزر چکی، لہا ما کسبت،
ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کیا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کیا، وَلَا تُسْأَلُونَ اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا، عَمَّا كَانُوا ان کاموں کے متعلق، يَعْمَلُونَ جو وہ کرتے تھے۔ یہ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 138، 139 اور 140 اور 141۔ پہلا پارہ ختم ہو رہا ہے آج، یہ 4 آیتیں ہیں۔ اس کے اوپر بات آئی تھی کہ کچھ یہودیوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر یہ بات کہی تھی، اور اسی طریقے سے عیسائیوں نے یہ بات کہی تھی کہ تم یہودی ہو جاؤ یا عیسائی بن جاؤ تو تم کو ہدایت مل جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ملت ابراہیمی اور اس کے خلاصے کو بیان فرمایا تھا کہ اصل ہدایت کہاں ہے، کہ اصل ہدایت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، اور اس کی پوری کچھ بطور خلاصے کے وضاحت بیان فرمائی تھی۔ اب اس آیت کے اندر یہی کہا جا رہا ہے کہ جب ان کو یہ بات کہی جاتی ہے کہ تم اللہ کے رنگ کو لازم پکڑو، تو وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ کو لازم پکڑو، اس سے مراد یہ ہے رنگ سے اللہ کی توحید، اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی محبت، دین، یقین، ایمان، یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کا رنگ ہے۔ اس کو اللہ نے رنگ سے تعبیر کیا کہ تم اللہ کے رنگ کو لازم پکڑو، 2 باتوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے۔ ایک تو اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ یہودیوں کے اندر ایک غلط رسم تھی، عیسائیوں میں ایک غلط رسم تھی، اس رسم کو توڑنا مقصود ہے اس آیت کے ذریعے سے۔ وہ رسم کیا تھی؟ وہ رسم یہ تھی کہ جب ان کے یہاں کوئی بچہ، مثال کے طور پر عیسائیوں کے یہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا، تو جب اس بچے کے پیدائش کے 7 دن ہو جاتے تھے، اس کے بعد اس کو ایک پیلے رنگ کے پانی میں غسل دیا کرتے تھے یہ لوگ، اور یہ غسل دینے کے بعد یوں کہتے تھے کہ اس کے اوپر اب پکا عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا، اب یہ اترے گا نہیں۔ اسی طریقے سے یہودی بھی کرتے تھے کہ ادھر ادھر پانی کے ذریعے سے اس طریقے سے غسل دے کر وہ کہتے تھے کہ اس کے اوپر یہودیت کا رنگ چڑھ گیا، اب یہ رنگ اس کے اوپر سے اترے گا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس تعبیر کو استعمال کر کے گویا کہ اس بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ تمہارا کیا رنگ ہے، یہ تو آج لگا ہے کل اتر جائے گا۔ اصل اور پکا رنگ کون سا ہے؟ کہ وہ اللہ کا رنگ ہے، اور وہ اللہ کا رنگ کون سا ہے؟ وہ توحید کا رنگ ہے، وہ ایمان کا رنگ ہے، وہ یقین کا رنگ ہے، وہ دین کا رنگ ہے۔ یہ وہ رنگ ہے کہ جو چڑھ جاتا ہے تو پھر اترتا نہیں ہے۔ تو اس کے ذریعے سے ایک تو ان کی باطل رسم کو توڑنا مقصود ہے کہ ادھر ادھر کے رنگوں میں رنگ کر اپنے آپ کو عیسائی اور یہودی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے رنگ کو پکڑو لازم۔ اور دوسری بات، اس بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ رنگ اور کلر ایک ایسی چیز ہوتی ہے، جب کسی چیز کے اوپر اس کو لگایا جاتا ہے یا رنگ کیا جاتا ہے تو اس کی چمک کے اندر فرق پڑ جاتا ہے۔ یعنی آدمی دیکھنے والا دور سے دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس کے اوپر کلر کیا گیا ہے، دیوار کے اوپر کلر کیا، کسی دروازے پر کلر کیا، کسی کھڑکی پر کلر کیا، یا اس طریقے سے کسی چیز کے اوپر بھی کلر کیا، تو دور سے دیکھنے والا اس کی چمک دمک سے پتہ لگا لے گا کہ بھئی اس کے اوپر کلر کیا گیا ہے۔ اللہ نے دین کے معاملے کو رنگ کہہ کر اس لیے بتایا کہ جس کی زندگی کے اندر، جس کے دل کے اندر توحید کا رنگ ہو، ایمان کا رنگ ہو، یقین کا رنگ ہو، دین کا رنگ ہو، اس کے چہرے سے پتہ چلے گا کہ اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ یہ اس کا چہرہ بتائے گا، جس طریقے سے رنگ کی ہوئی دیوار بتاتی ہے کہ اس کو رنگا گیا ہے، ایمان والے کی زندگی بتاتی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے رنگ میں رنگا ہوا ہے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے صبغۃ اللہ کہا ہے کہ اللہ کے رنگ کو لازم پکڑو۔ آج یہ اللہ کی رنگت دیکھیں ہمارے دلوں کے اندر، ہماری زندگیوں کے اندر کتنی ہے۔ اطاعت کا رنگ، محبت الہی کا رنگ، ایمان کا رنگ، توحید کا رنگ صرف ہمیں اچھے ماحول میں نظر آئے گا، اور جیسے ہی ہم اس ماحول کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے معاملات میں لگ جاتے ہیں، دنیاوی کاروبار میں لگ جاتے ہیں، تو پوری اتری ہوئی رنگت نظر آتی ہے۔ یہ تو پورا رنگ ہمارا تو اتر جاتا ہے۔ یہاں تو ابھی جھوٹ سے توبہ کر کے گیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، ابھی دکان پر پہنچا نہیں کہ راستے میں فون پر ہی جھوٹ بول دیا۔ یہ ہماری رنگت کا حال ہے۔ یہاں آ کر نماز پڑھ کے اللہ کے سامنے معافی مانگ کر گیا ہے، ابھی دکان پر پہنچا نہیں کہ دھوکے کی پلاننگ شروع کر دی۔ یہ ہماری رنگت کا حال ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ایسا رنگ نہیں چلے گا، رنگ تو ایسا ہونا چاہیے کہ جب چڑھ جاوے تو اس کا چہرہ بتائے، اس کی زندگی بتائے، اس کے معاملات بتائیں گے، اس کے اخلاق بتائیں گے، اس کا چلنا پھرنا بتائے گا، اس کا اٹھنا بیٹھنا بتائے گا کہ اس کی زندگی کے اندر اللہ کا رنگ چڑھا ہوا ہے۔ یہ وہ رنگ ہے صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ کو لازم پکڑو۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اس سے بہتر کوئی بھی رنگ نہیں ہے۔ اس سے بہتر کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ دنیا کی رسومات کی رنگت میں ہم رنگ گئے، باطل کی رسومات کی رنگت میں ہم رنگ گئے، اس طریقے سے غلط کاموں کی رنگت میں ہم رنگ گئے، فیشن پرستی کی رسومات کی رنگت میں ہم رنگ گئے۔ یہ کون سے رنگ ہے؟ یہ تو آج ہے، جوانی ہے تو رنگت نظر آتی ہے، ابھی بیمار پڑے گا اور یہ جوانی جب ڈھلوان پر آئے گی پورا رنگ اتر جائے گا۔ دین کا رنگ وہ ہے جب چڑھ جاتا ہے تو موت کے بعد بھی اس کی رنگت باقی رہتی ہے۔ یہ اوریجنل رنگ ہے۔ کون سا رنگ ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، کہہ دیجئے کہ ہم اسی کی عبادت کریں گے اور اسی کی رنگت میں ہم رنگے رہیں گے۔ تو یہ اصل رنگ ہے۔ جب ان کو یہ بات کہی جاتی تھی کہ اللہ کے رنگ کو لازم پکڑو تو پھر حجت کرتے تھے وہ لوگ یہودی اور عیسائی۔ وہ کیا کہتے تھے کہ نہیں، کہ ہم پر جو رنگ چڑھا ہوا ہے وہ اصل رنگ ہے، آپ کا رنگ اصل نہیں ہے۔ کہ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے آپ کا دین جو ہے وہ ہمارے دین کے بعد ہے، ہمارا دین مقدم ہے، پہلے آیا تھا۔ اس طریقے سے ہم کو جو تورات ملی، انجیل ملی، وہ آپ کے قرآن سے پہلے ملی ہے، اور اس طریقے سے نبوت اور رسالت کا سلسلہ ہمارے خاندان میں چلا ہے اور ہم ان کے اولاد میں ہیں، اس لیے اللہ کے محبوب ہیں ہم، وہ ہمارا رب ہے۔ تو اصل تو رنگ ہم پر چڑھا ہوا ہے، آپ پر رنگت نظر نہیں آتی۔ اس طریقے سے کہہ کر حجت بازی پر اتر جاتے تھے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ سے حجت کریں نا، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ آپ سے لڑتے ہیں اس بات پر کہ اللہ کے بارے میں کہ وہ ہمارا رب ہے تمہارا رب نہیں، تو ان کو کہیے، ان کی عقل ٹھکانے لائیے کہ اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا رب ہے، یعنی کوئی فکس کسی قوم کا ہی رب ہے ایسا نہیں، وہ رب تو سب کا ہے۔ اب مسئلہ رہا عبادت کا، دین کا، تو اگر اللہ نے جو رنگ بتایا ہے اور اللہ نے جو طریقہ کار بتایا ہے، اگر اس کے مطابق جس کی بھی عبادت ہوگی اللہ اس کو قبول کریں گے، اور اگر اس کی عبادت وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق نہیں ہوگی تو اس کی عبادت مردود ہو جائے گی۔ اس لیے تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے اعمال ہمارے لیے۔ کہ تمہارے اعمال کے اندر کیا ہے کہ تمہارے اعمال کے اندر دیکھیے، تمہارے اعمال کی بنیاد تعصب پرستی پر ہے، اہل کتاب کو کہا جاتا ہے، یعنی تم جو کوئی بھی عمل کرتے ہو اس کے پیچھے تعصب چھپا ہوا ہے، نفس پرستی چھپی ہوئی ہے، خواہش پرستی چھپی ہوئی ہے، دنیا پرستی چھپی ہوئی ہے، اغراض پرستی چھپی ہوئی ہے، تمہارے ہر کام کے اندر یہ سارے فالٹ چھپے ہوئے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ تمہارے عقائد کو اگر دیکھیں گے تو اس میں شرک بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا،
ایک طرف تمہارے اعمال ہے اور تم کہتے ہو کہ ہم پر اصلی رنگ چڑھا ہوا ہے۔ اب ایمان والوں کے اعمال دیکھیے کہ ایمان والوں کے اعمال کے اندر اخلاص ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم اسی کے لیے خالص ہیں۔ ایمان والوں کے اعمال کے اندر اگر عقائد کے اعتبار سے دیکھیں گے اس میں شرک نہیں ہے، اس میں ملاوٹ نہیں ہے، عقیدے کے مضبوط لوگ ہیں۔ اعمال کے اعتبار سے دیکھیں گے تو ان کے اعمال بڑے پاکیزہ اعمال ہوا کرتے ہیں، تو ان کے اعمال کے اندر صرف رب کی رضا چھپی ہوئی ہے۔ تمہارے اعمال کے اندر تو تعصب پرستی اور قوم پرستی چھپی ہوئی ہے۔ تو ایک طرف تمہارے اعمال کو دیکھا جائے اور ایک طرف ان ایمان والوں کے اعمال کو دیکھا جائے، اس کے بعد پھر فیصلہ کیا جائے کہ کس کے عمل کے اندر خدا والی رنگت نظر آتی ہے، کس کے عمل میں نظر آتی ہے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون، ان کے اعمال اخلاص والے ہوتے ہیں اور تمہارے اعمال تو اس طریقے سے بھرے پڑے ہیں۔ لہذا صرف اتنی بات کہنا کہ ہم خدا کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، یہ تمہارے دعوے سے کام چلا کرتا نہیں ہے۔ اتنا ہی نہیں، دیکھیے یہ کتنی گری ہوئی قوم ہے، یہودیت کتنی گری ہوئی اور ذلیل قوم ہے۔ آج ہو رہا ہے نا، وہ دنیا کی ذلیل ترین قوم ہے۔ اس سے زیادہ ذلیل، دہشت گرد، تعصب پرست، نفرت پرست اور دنیا کے اندر امن و امان کو ختم کرنے والی، اور اس طریقے سے کیا ذلت کے لقب ان کو دیے جاوے، اس سے زیادہ ذلیل ہے۔ ان کو جانور کہنا جانور کی گستاخی ہے، جانور سے بھی نیچے ہے، ایسی ذلیل قوم ہے۔ اب دیکھیے کیا کہتی ہے یہ ذلیل قوم، ہم تقولون ان ابراہیم، پھر کیا کہتے تھے، کیا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب اور اس طریقے سے حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے اولاد، وہ سب کے سب جو ہیں نا یہودی تھے اور عیسائی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل اانتم اعلم ام اللہ، یہ جو تم کہتے ہو ان کے ابراہیم، اسماعیل، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام یہ سب یہودی تھے یا عیسائی تھے، تو تم جانتے ہو کہ اللہ جانتا ہے اس بات کو؟ تم کو پتا کہ اللہ کو پتا؟ ظاہر سی بات ہے کہ ان کو کیا پتا، اللہ جان رہا، اور اللہ کہہ بھی رہا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ اللہ خود کہہ رہا ہے ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ توحید پرست تھے، وہ اطاعت گزار تھے، اللہ کے مشرکین میں سے نہیں تھے، اور تم ایسا کام کہہ رہے، اور تمہاری بات کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ تم جس یہودیت کی بات کر رہے ہو اس یہودیت کا تو وجود نہیں تھا ان انبیاء کے زمانے میں، اس لیے کہ یہودیت کی بنیاد تورات پر ہے۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی ہے، وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد کا زمانہ ہے ان کا۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملی ہے، وہ سب سے آخری بنی اسرائیل کے جو نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو ملی ہے۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کے زمانے میں تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نہیں تھے۔ جب حضرت موسیٰ نہیں تھے، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں تو اس وقت تورات بھی نہیں تھی، انجیل بھی نہیں تھی۔ جب یہ نبی نہیں تھے تو نہ تورات ہے نہ انجیل ہے۔ اب یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے یعنی کہ یہ خود یہودی تھے نصرانی تھے، لائے کہاں سے اتنے بڑے جھوٹے؟ اب اس سے زیادہ ذلیل قوم کوئی ہو سکتی ہے؟ یہ انبیاء تو وہ تھے کہ جو ملت ابراہیمی پر تھے، اور تم جس کی دعویٰ کر رہے ہو وہ تو اس کا وجود نہیں تھا اس زمانے میں۔ اس لیے اللہ کہتے کہ تم کو پتا کہ ہم زیادہ جانتے، اللہ ہی زیادہ جان رہے۔ اس لیے اللہ فرماتے کون زیادہ ظالم ہوگا، ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، کتنی بڑی ظالم قوم ہے یہ۔ اللہ فرماتے ایسی ذلیل اور ایسی یعنی کہ گھٹیا کردار کی گری ہوئی، انسانیت کی گری ہوئی انتہائی ذلت والی قوم، یہ ایسی ظالم یہ آج کی نہیں بنی، یہ پوری تاریخ اس کی ظالمانہ بھری پڑی ہے۔
ہر زمانے میں اس نے حقائق کو چھپایا ہے، ہر زمانے میں اس نے فتنے کھڑے کیے۔ یہ اتنی بڑی ظالم قوم ہے کہ یہ جانتے ہیں پھر بھی گواہیوں کو چھپا رہے ہیں۔ وہ کیا جانتے ہیں؟ وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں تورات نہیں تھی، انجیل نہیں تھی، یہودیت کا وجود نہیں تھا، عیسائیت کا وجود نہیں تھا۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھی ہے۔ یہ ساری چیزیں جاننے کے باوجود بھی اتنی گھٹیا قسم کی قوم ہے کہ پھر بھی حقیقت اور گواہی کو چھپا رہی ہے۔ اس سے بڑی ظالم اور گندی قوم اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ گندی قوم اور کیا ہو سکتی ہے؟ جو ذلت کی گھری ہوئی قوم، جو اپنی کتابوں کے حقائق کو چھپا دیتی ہے، وہ ایسی ذلیل قوم ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اس نے اس حقیقت کو چھپایا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان کے تورات میں، انجیل کے اندر جو بشارتیں دی گئی، آخری رسول کے متعلق جو حقائق ان کی کتابوں میں بیان کیے گئے، آخری امت اور آخری شریعت کے متعلق ان کی کتابوں کے اندر جو باتیں بیان کی گئی، اس حقیقت کو بھی چھپا دیا انہوں نے۔ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، کون زیادہ ظالم ہوگا جو اس طریقے سے کھلی گواہی کو چھپا دے جو اللہ کی طرف سے ان کے پاس موجود ہے۔ گواہی کو تو چھپانا ویسے بھی جرم ہے، اس لیے قرآن کہتا ہے وَمَن يَكْتُمْ شَهَادَتَهُ فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ۔ آیت پکی یاد نہیں، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جس نے گواہی کو چھپا دیا اس کا دل تو گنہگار ہے، وہ تو خود گنہگار ہے جو گواہی کو چھپائے، اور انہوں نے ایسی گواہیوں کو چھپایا ہے، ہمیشہ چھپایا ہے۔ ہاں، یہ ایسی ذلیل قوم ہے۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے پہچانتے ہیں جس طریقے سے اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں، چھپایا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے ان کی تاریخ ہمیشہ ظلم سے بری پڑی ملے گی، یہ ہمیشہ ظالم ہی رہے ہیں، ہمیشہ فتین رہی ہے یہ قوم، ہمیشہ روئے زمین پر اس قوم نے فساد مچایا ہے۔ یہی وجہ ہے تاریخ میں کہیں بھی نہیں ملتی یہ بات کہ اس قوم کو کسی نے عزت دی ہو، ہمیشہ اس کو ذلیل کر کے نکالا گیا ہے۔ اور یہ جو پاور آیا ہے نا اس کے اندر، یہ پاور اس کا نہیں ہے، اس کے پیچھے پشت بنائی ہے تو پاور آیا، ورنہ خود تو ذلیل ہے، خود ذلیل ہے۔ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، اس لیے اللہ فرماتے وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ بے خبر نہیں ہے ان کے کرتوتوں سے، اللہ جانتے ہیں یہ ساری حقیقت اللہ کے دربار میں ایک وقت آئے گا کہ کھل کر رہے گی۔ تلک امتن، اور پھر غرور کیا ہے اس کو؟ غرور یہ ہے کہ ہم انبیاء کے اولاد ہیں، نسبتوں کو لے کر غرور میں آ گئی۔ یہ نسبتیں کسی کی نجات کے لیے کافی ہو سکتی ہے ایک طرف، کیونکہ ان کو یہی تو غرور تھا، ہم انبیاء کے خاندان میں سے، انبیاء کے اولاد میں سے ہے، یہ ہے وہ ہے، ہم تو اللہ کے محبوب ہے، یہ سارے غرور سے بھرے پڑے لوگ ہیں۔ قرآن کہتا ہے ایسی نسبتوں سے کسی کی جنت نہیں بنی ہے۔ جس پاکیزہ اور مقدس جماعت کی طرف نسبت کرتے ہو تم، جن پاکیزہ اور مقدس ترین انبیاء کی طرف تم نسبتیں کرتے ہو، ان نبیوں کی زندگی کو دیکھو، کیسی پاکیزہ زندگی تھی، ان نبیوں کی کیسی پاکیزہ تعلیمات تھی، ان کی زندگیوں میں توحید تھی، ان کی زندگیوں میں عبادت الہی کا جذبہ تھا، ان کی زندگیوں کے اندر اللہ کی اطاعت تھی، اللہ کی فرما برداری تھی، لیکن تم تو صرف نسبتوں پر پڑے رہے، تمہاری زندگیوں میں ہے کیا؟ صرف نسبتوں کے جھنڈے لے کر گما کریں گے۔ تلک امتن، تو اللہ فرماتے یہ پاکیزہ مقدس جماعت تو گزر گئی، قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے تو وہ اعمال ہے جو انہوں نے کیے اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کیے۔ ان کا عمل تم کو کام میں نہیں آئے گا
کہ جس طریقے سے مرنے والا مر کر جاتا ہے، دولت چھوڑ کر جاتا ہے، مال چھوڑ کر جاتا ہے، تو مرنے والے کی دولت کام آتی ہے، لیکن اگر کوئی مرنے والا اعمال لے کر جاتا ہے تو اس کا عمل پیچھے والوں کو کام میں نہیں آتا۔ تم جن مقدس ہستیوں کی طرف اپنی نسبتیں کرتے ہو، ان پاکیزہ ہستیوں کے اعمال ان کے لیے کافی ہو، تمہارے لیے کافی نہیں ہے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، لہذا تم سے ان کے نیکیوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، تم سے تو یہ پوچھا جائے گا کہ تم کیا کرتے تھے، تمہارا ایمان کیسا تھا، تمہاری توحید کیسی تھی، تمہاری زندگیوں کے اندر اعمال کتنے تھے، تم کتنے پابند تھے، تم سے پوچھا جائے گا۔ ان کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، ان کی نیکی تمہارے کام نہیں آئے گی اور تمہارے کرتوت ان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اس آیت کے ذریعے سے اس بات کا سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی طرف لگنے والی نسبتوں سے ہوشیار ہو جائیں، ہم صرف نسبتوں پر کام نہ کریں۔ کسی نے کسی بزرگ کی طرف نسبت لگا دی، اب ایک بھی نماز نہیں پڑھتا، فلاں بزرگ کا پیر اور مرید بن گیا ہے، مجھے تو بزرگ کی نسبت لگ گئی ہے، تو یہ نسبت سے کام ہو جائے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے ہاں یہ تو انبیاء کے گھرانے سے ہے، لیکن ان کو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ نسبت نبیوں کی ان کو بھی کام میں نہیں آئے گی۔ تو اس طریقے سے صرف بزرگوں کی نسبتیں لگا دینا اور بزرگوں جیسی زندگی کو نہ بنانا، ان کی تعلیمات کے مطابق نہ چلنا اور اپنے آپ کو کیا سے کیا لقب اور القاب ملا کر اتنا اونچی چوٹی پر پہنچا دینا کہ جب ان نسبتوں کو دیکھے تو اس سے بڑا کوئی علامہ نظر نہ آئے، جب اس کی زندگی کو دیکھے تو اس سے بڑا کوئی بے دین نظر نہ آئے۔ ایسی نسبتیں کام میں نہیں آیا کرتی۔ جن بزرگوں کی طرف نسبتیں لگانی ہیں، ان بزرگوں کی زندگیوں کو دیکھ کر ان اللہ والوں کی زندگیوں کے مطابق زندگیوں کو بنانا پڑے گا، یہ پھر اللہ والوں سے لگی ہوئی نسبتیں کام آئے گی۔ پھر اللہ والوں سے لگی ہوئی نسبتیں اس کی زندگی کے بننے کا ذریعہ بنے گی، اس کی دینی اعتبار سے ترقی کا ذریعہ بنے گی، ورنہ خالی نسبتیں یہ دھوکہ ہوا کرتا ہے اور دھوکے کے ذریعے سے حقائق تک آدمی نہیں پہنچتا، حقیقتوں کے دھوکے میں آ کر وہ حقیقت سے غافل ہو جایا کرتا ہے، اپنی منزل اور اپنی راہ بھٹک جایا کرتا ہے۔ ہمارے لیے بھی اس کے اندر سبق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح حقائق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔